لیکن صبر انسان مصیبت پریشانی تکلیف میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، برداشت کرتا ہے اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ کوئی شکوہ شکایت، کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لاتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ شخص واویلا کر رہا ہے، ناشکری کا اظہار کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب صبر جو ہے وہ کیا چیز کیا ہے، صبر کہتے کسے ہیں؟ لیکن صبر انسان مصیبت پریشانی تکلیف میں اپنے آپ کو روک لیتا ہے، برداشت کرتا ہے اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرتا ہے۔ کوئی شکوہ شکایت، کوئی ایسے الفاظ اپنی زبان پہ نہیں لاتا جس سے پتہ چلتا ہو کہ یہ شخص واویلا کر رہا ہے، ناشکری کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ ہمت اور حوصلے کے ساتھ کیا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، میرا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اولئک علیہم صلوات۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگوں پر رحمتیں ہیں، رحمتیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر۔ یہ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیں شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس پریشانی مصیبت کے بعد تمہارا دھیان اللہ کی طرف چلا جاتا ہے، تم رجوع کرتے ہو اللہ کی طرف، تم اور زیادہ مذہب کی طرف تمہارا میلان ہو جاتا ہے، اور تم جو ہے نیک اور صالح بنتے ہو، اطاعت گزار بنتے ہو، تو یہ جو مصیبت آئی تھی یہ تمہارے لیے مصیبت نہیں تھی، بلکہ یہ تمہارے لیے تو رحمت بن گئی، اس نے تو تمہیں اللہ سے قریب کر دیا۔ اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو اب کیا ہے، تم جو ہے اس پہ واویلا کر رہے ہو اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ لیکن اب پتہ کیسے چلے گا کہ میرے پہ جو پریشانی آئی ہے یہ اللہ کی پکڑ ہے یا کیا ہے، آزمائش ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر تو یہ آزمائش ہے تو اور اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اور زیادہ رجوع ہو رہا ہے، اور دینداری پیدا ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے، آزمائش ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو، اور اگر اور زیادہ کیا بغاوت پیدا ہو رہی ہے طبیعت کے اندر، اور زیادہ بے دینی پیدا ہو رہی ہے، اور زیادہ اللہ سے دور ہو رہے ہیں، شکوہ شکایت پیدا کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ کی پکڑ، اللہ نے پکڑ لیا، یہ تمہارے گناہوں کی بدولت ہے۔ وہ جو شخص اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کسی مصیبت اور پریشانی میں، تو یہ کوئی پکڑ نہیں ہے اللہ کی، یہ عذاب نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اور آزمائش تو آتی ہے، اولیاء کرام پہ آتی ہے، انبیاء کرام پہ آتا ہے، صحابہ کرام پہ آئی، سارے نیک لوگوں پہ آئی۔ آپ دیکھیں نا، انبیاء کرام کی اگر آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کتنی آزمائشیں آئیں، تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کی پکڑ تھی؟ چلیں وہ تو انبیاء تھے، معصوم تھے، اللہ نے ان کو ایک بڑا مقام دیا۔ اب کوئی اللہ والے بزرگ ہیں، کوئی عالم دین ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کو پکڑ ہے، اللہ کے عذاب ہے، ایسے کہیں گے؟ کیا یہ ایسے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے؟ نہیں، یہ شخص اللہ کے عذاب میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ یہ شخص جو ہے وہ آزمائش میں ہے، اللہ اس کو امتحان میں ڈالا اللہ نے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ آزما رہا ہے، اور اب یہ اللہ کی آزمائش میں پورا اتر رہے ہیں۔ جب یہ پورا اتر رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا خوشخبری ہے ان کے اوپر۔ کیوں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جب ان کے اوپر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ پھر اللہ آگے اجر بتا رہا ہے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ایک شخص ہے، اس کو اگر پکڑ میں آ گیا ہے، گناہگار آدمی ہے، بے دین آدمی ہے، وہ کسی مصیبت میں آ گیا ہے، تو اس کے اوپر یہ پکڑ، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو گیا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے جی، اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔